لا لو تسی جنرل آصم منیر کو 3 دفعہ فیلڈ مارشل بنا لو، شہباز شریف کو 4 دفعہ پرائم منسٹر بنا لو، زرداری کو سندھ کی حکومت 6 دفعہ دے دو، کیفیت میں جا چکے ہیں نا جو لوگ، وہ 10 سال سے پہلے نہیں آتے. سجاد صاحب ایک شرط لگا لے، میرا موبائل آپ کا موبائل شرط لگ گئی. عمران خان آئے گا واپس؟ عمران خان کچھ زیادہ ہی اس معاملے میں تو کامیاب رہا کہ لوگوں کو ایک کیفیت میں لے گیا. اس کیفیت میں نے آج تک کسی پولیٹیشین کو نہیں دیکھا کہ لوگوں کو اس کیفیت میں لے گیا ہو جس کیفیت میں عمران خان لے گیا. وہ ان کو اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں رہتا، ان کو اپنی فیملی کا خیال نہیں رہتا، ان کو کاروبار کا خیال نہیں رہتا، ان کو کیریئر کا خیال نہیں رہتا. ان کو صرف ایک چیز کا خیال رہتا ہے کہ مرشد عمران خان کب آئے گا. اس کیفیت میں نے آج تک جتنا میرا کیریئر رہا ہے جرنلزم کا، میں نے آج تک کسی پولیٹیشین کو نہیں کیفیت میں اگر لوگ ہیں تو پھر تو وہ آئے گا. یہ کیفیت نے کہاں گارنٹی دی ہے کہ وہ آئے گا؟ کیوں؟ اس کیفیت میں اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس کیفیت میں یہ ہے کہ مجھے اس کیفیت سے نکلنے کے لیے مجھے 10 سال چاہیے. اب بات کرو، لا لو تسی جنرل آصم منیر کو 3 دفعہ فیلڈ مارشل بنا لو، شہباز شریف کو 4 دفعہ پرائم منسٹر بنا لو، زرداری کو سندھ کی حکومت 6 دفعہ دے دو. کیفیت میں جا چکے ہیں نا جو لوگ، وہ 10 سال سے پہلے نہیں آتے. سجاد صاحب ایک شرط لگا لے، میرا موبائل آپ کا موبائل شرط لگ گئی. چلو تو پھر اس میں گارنٹی کیوں نہیں ہے کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے؟ اسی کا تو پرابلم ہے. جو کیفیت میں دنیا چلی جاتی ہے نا، وہ پریکٹیکل نہیں رہتی. اچھا، اب واپس آنے کے لیے پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے. اچھا، پریکٹیکل کیا ہوتا ہے؟ نہیں تو آپ کہتے ہیں وہ بڑا سیانا ہے عمران اس خان، معاملے میں سیانا. دیکھو نا، آپ کہ دیکھو واپس کیسے آ جائے. آپ کو اپنے گھروں میں وہ کیفیت نظر نہیں آتی، دوستوں میں، دوست احباب میں، محلے داروں میں، گلی محلوں میں، جہاں پہ اٹھنا بیٹھنا، وہ کیفیت آپ کو نظر نہیں آتی. تو وہ مٹیریلائز ہو سکتی ہے نا؟ وہ مٹیریلائز نہیں، کیفیت کبھی بھی مٹیریلائز نہیں ہوگی. اچھا، نہ کیفیت، سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ کیفیت میں مٹیریلائز نہیں ہونا. میں خواب دیکھ رہا ہوں، الجزیرہ مجھے لے رہا ہے، پچھلے 3 سال سے خواب دیکھ رہا ہوں. مینو پنجابی ٹی وی نے بڑی مشکل نہ لیتا ہے. اس کے باوجود میں اس خواب میں ہوں، الجزیرہ مجھے لے گا تو اگلے 10 سال تک میں اسی خواب میں رہوں گا. اچھا، بات یہ ہے کہ سسٹم گر رہا ہے، یہ جو سسٹم گر رہا ہے اور ساتھ آپ کے ایلیویٹ ہو رہے ہیں چیف آف ڈیفینس فورسز. یار ان کو موقع ملا، سسٹم گر چکا ہے، گر نہیں رہا. اچھا، گر چکا ہے. تو یہ کیا ہوں گے؟ یہ جنرل ایوب ہوں گے، جنرل ضیاء ہوں گے، جنرل مشرف ہوں گے؟ اپنے اپنے وقت میں اسٹیبلشمنٹ اپنی اسکیم آف تھنگس کے ساتھ آتی ہے. اس وقت 1958 میں اسکیم آف تھنگس ڈفرینٹ تھی، اور پھر جب 1977 میں جنرل ضیاء الحق آیا، اسکیم آف تھنگ بالکل ڈفرینٹ تھی. پھر جنرل پرویز مشرف جب آیا 1999 میں، اسکیم آف تھنگس ڈفرینٹ تھی. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پچھلا عمران خان کا ٹینیور دیکھ لو، ایک نئی اسکیم آف تھنگس کے ساتھ آئے تھے. ہائیبرڈ سسٹم آپ کہتے ہو نا، آپ نے کہا تھا نا 2-3-4 دفعہ استعمال کیا، ہائیبرڈ سسٹم کے ساتھ آئے. لیکن بدقسمتی اسٹیبلشمنٹ کی، فوج کی بدقسمتی، وہ سسٹم چل نہیں سکا. کرائم پارٹنر ان کرائم یا کرائم پارٹنر، یہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان پارٹنر ان کرائم تھے. سسٹم کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ہائیبرڈ سسٹم لے کے آئیں گے، فوج بھی مزے کر رہی ہوگی، ہم بھی سامنے بیٹھ کے مزے کر رہے ہوں. وہ چل نہیں سکا. نہیں تو یہ چل رہا ہے، یہ جو ہائیبرڈ پلس یار یہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا نا. نہیں، یہ جو موجودہ سسٹم ابھی چل رہا ہے، شہباز شریف، میں مذاق میں نے بات کی تھی، ہو سکتا ہے شہباز شریف واش روم بھی کسی میجر کو پوچھ کے جاتا ہو. تو پھر اس کو تو خطرہ نہیں ہے؟ کس کو؟ اس سسٹم کو. شہباز شریف کو خطرہ نہیں ہے، سسٹم تو گیا. اچھا، سسٹم تو مک گیا. اچھا، لیکن شہباز شریف کو نہیں. لیکن جو ابھی خبریں آ رہی ہیں نا، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جیسے ہر بڑے جنرل نے اپنے زمانے میں ایک نیا الیکشن کرایا اور اگلے 5 سال کی حکومت جو ہے نا وہ بنوائی، اسی طرح 26 کا سال جو ہے وہ ان پارٹیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہے، اور نیا الیکشن ہوگا اور محسن نقوی صاحب کی طرح کا کوئی پرائم منسٹر آئے گا جو چیف آف ڈیفینس فورسز کا. محسن نقوی صاحب مبارک ہو آپ کو، ہم نے تو آپ کو بنا دیا. ہاں، یہ بات. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک سوال کا جواب میڈیا نہیں دے سکا. ہمارا جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھا اس کا نام کیا تھا؟
کون سے والا؟ کئی آئے ہیں ابھی جو گیا ہے. اچھا جو ابھی گئے ہیں کاکڑ صاحب، انوار الحق کاکڑ. میڈیا کی مجھے رپورٹ ساری بتا دو نکال کے، میں بھی میڈیا کا بندہ ہوں. کسی کو پتا تھا کہ انوار الحق کاکڑ کیئر ٹیکر آ رہا ہے؟ نہیں. آخری وقت تک ہم نے کوئی 135 نام بتائے تھے. آخری وقت تک ہم نے 135 نام بتائے تھے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا کہ کس کو لے کے آ رہی. میں اور رؤف کلاسا کوسار مارکیٹ بیٹھے ہوئے تھے، F6 اسلام آباد. ہم کافی پی رہے تھے. ہم دونوں نے کوئی باتیں کرنی تھی، میں نے اور رؤف کلاسرا نے. اتنی دیر میں ایک بندہ آیا اور آتے ہی وہ بیٹھ گیا. انہیں کہ آپ کو اگر گوارا نہ ہو تو میں بھی بیٹھ جاؤں. میں ہی بیٹھ جاتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ کافی پیتا ہوں. رؤف کلاسرا نے کہا نہیں، میرا ستار خان کے ساتھ بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی، آپ کہیں اور جائیں. وہ بندہ کون تھا؟ انوار الحق کاکڑ تھا. جب یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا تو میں نے پہلا میسیج رؤف کلاسرا کو کیا تھا. میں کہو جس بندے کو تو نے بیٹھنے نہ دیا تھا وہ بیٹھ گیا ہے، وہ بیٹھ گیا، اور ایسی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہمیں نہیں پتا کہ اسکیم آف تھنگس میں اسٹیبلشمنٹ کی، فوج کی اسکیم آف تھنگس میں کیا کیا چیزیں ہیں. نہیں، سوال صرف ایک ہی ہے کہ کیا ان پارٹیوں کے اوپر لکیر پھیری جا سکتی ہے؟ کس پہ؟ نون کے اوپر، پیپلز پارٹی کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر، اور وہ ایک اپنا ہی سسٹم لے آئیں الیکشن کے بعد. یہ پاسبل ہے؟ ایک پارٹی پہ لائن پھیرتے ہوئے مجھے بھی تکلیف ہوگی. آپ پھیر دیں، موٹی موٹی لائن پھیر دیں. جس سسٹم کی آپ بات کرتے ہیں یا جس سسٹم کا ہم خواب دیکھتے تھے، یہی پارٹی ہیں وہ سسٹم کو آنے نہیں دیں گی. عمران خان تو نیا نوزائیدہ ہے نا، اس کی میں بات نہیں کر رہا. یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی، ان کو ٹھیک ہے میچور ہو گئی ہوں گی ایز کمپیئر ٹو مرشد، لیکن ان کو مزید میچور ہونا چاہیے تھا تاکہ یہ سپیس نہ دے سکیں اسٹیبلشمنٹ کو. نہیں، وہ اپنا بندہ لے آئے، یہ سپیس کو کیسے بچا پاتے؟ یار دیکھو، سپیس ان کے پاس آلریڈی کافی سالوں کی ہے، سپیس بڑھتی ہے. اب کیا ہے، اس کمرے میں ہم لوگ آئے ہیں، اسٹوڈیو میں آئے ہیں، راستہ ہے، راستے میں ہمیں کوئی روکتا نہیں. وہ علی لڑکا نہیں جو انچارج ہے ان سب کا نیا دور کا، وہ بیچارہ بھی کھڑے ہو کے کہتا ہے اور کیا حال ہے آپ کے، ٹھیک ٹھاک. اگر یہاں پہ 4 بندے بیٹھے ہوں، آپ دونوں نے میں نے اس اسٹوڈیو تک آنا ہو تو 4 بندوں سے گزر کے کہ سر جانا ہے ہم نے، اچھا میں بتاتا ہوں، یا چلے جائیں یا رک جائیں. یہ اسپیس خود یہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے کمزور ہونے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو دی ہے. اچھا، یہ تو لمبی بحث ہے. یہ بتائیں مجھے، ہو جائے گا نیا الیکشن ہوئے گا 26 کے؟ نہیں، اس کے بارے میں تو آپ ایک جرنلسٹ سے بات کر رہے ہیں، کوئی مستقبل کا حال جاننے والے سے بات نہیں کر رہے. ہمارے ٹی وی اور سوشل میڈیا میں جرنلسٹ ہی پھیلا رہے ہیں یہ باتیں کہ جرنلسٹ کو سوچنا چاہیے کہ وہ جرنلسٹ ہے، اسے ہارڈ کور فیکٹس پہ کام کرنا چاہیے یا پھر اسے انالیسس کرنا چاہیے. یہ جو پریڈکشن ہوتی ہے نا، اس نے ہم جرنلسٹوں کو بڑا مروایا. اللہ کی قسم آپ کے سامنے ہی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ مجھے نہیں پتا ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں نے بتایا نا، خود مجھے نہیں پتا تھا کہ انوار الحق چیف کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا. آثار کیا لگ رہے ہیں؟ میں تو آپ کا تجزیہ لے رہا ہوں. آثار یہ ہے کہ جتنی سپیس تھی نا پولیٹیشین کے پاس، سیاسی میدان میں پولیٹیشین اپنے ہاتھوں سے کھوتا جا رہا ہے اور ان کو پاور مل رہی ہیں، پاور کا وہ حصہ مل رہا ہے، سپیس ان کو مل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دن میں میرے لیے چائے کا گھونٹ لینا بھی مشکل ہو جائے.